اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تو اللہ سے رزق مانگے یا نہ مانگے، تیرے نصیب کا رزق تیرے پاس دوڑا چلا آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جب ایک زاہد و عابد شخص نے سنا تو اس نے سوچا کہ اس ارشاد اقدس کو آزمایا جائے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک سنسان بیابان میں چلا گیا جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے کو تھا۔ وہ ایک پہاڑی کے دامن میں تھوڑی سی جگہ بنا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ مجھے یہاں سے کس طرح رزق عطا فرمائے گا۔ ابھی اسے وہاں لیٹے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک قافلہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی پہاڑی کے دامن میں دنیا و مافیا سے بے خبر یہاں پڑا ہے۔ انہیں بہت حیرانی ہوئی کہ اس شخص کو کسی جانور کا خوف بھی نہیں ہے، معلوم نہیں کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ قافلے میں سے ایک آدمی نے قریب آ کر اسے ہلایا چلایا، مگر وہ جان بوجھ کر نہ اٹھا بلکہ ہلکی سی جنبش بھی نہ کی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر قافلے والوں کو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ سمجھے کہ یہ بہت دنوں کا بھوکا پیاسا ہے اور مارے نکاہت اور کمزوری کے اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے کھانے کا انتظام کیا اور نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی سچائی جاننے کے لیے منہ زور سے بھینچ لیا۔ قافلے والے اسے کھانا کھلانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا ہے، اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ مر جائے گا۔ قافلے میں ایک عقل مند شخص بھی تھا۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ چھری کی مدد سے منہ کھول کر نوالے منہ میں ڈالے جائیں۔ عابد و زاہد شخص نے جب چھری کا نام سنا تو ڈر گیا، مارے خوف کے فوراً منہ کھول دیا۔ ان لوگوں نے اسے کھانا کھلانا شروع کیا اور تب تک کھلاتے رہے جب تک وہ حلق تک بھر نہ گیا۔ اس عابد و زاہد شخص نے اپنے دل سے کہا کہ اے دل، اگرچہ میں اپنے جسم کو بے جان کیے لیٹا ہوں مگر حقیقت تو تجھ پر ظاہر ہو گئی نا۔ دل نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے فقط یہ آزمائش اس لیے کرائی کہ تو کبھی توکل سے منہ نہ موڑے۔ یاد رکھنا، لالچ و ہوس تو بالکل گدھا پن ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی اور مان گیا کہ ہر کسی کو اپنے اپنے نصیب کا رزق مل کر رہتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اب میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔